بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ذاك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. سے اگر پاک دل جگر ہوگا، غلاظتوں سے اگر پاک دل جگر ہوگا، غذا حلال ملے گی تبھی اثر ہوگا. جلاتے ہیں پھر اس میں وارث تطہیر کو بلاتے ہیں، پھر اس میں وارث تطہیر کو بلاتے ہیں، اور خود ہی کو جھوٹ سے کتنا بچا لیا ہم نے، خود ہی کو جھوٹ سے کتنا بچا لیا ہم نے، اور نظر کا کرنا تھا پردہ کہاں کیا ہم نے، جو حق ایمان کا تھا خمس کر دیا ہم نے، اور بیان حق پہ ہے خاموش لب سیاہ ہم نے. خلاف قول رسولوں امام کرتے ہیں اور عشق آل محمد کا دم بھی بھرتے ہیں، اور عشق آل محمد کا دم بھی بھرتے ہیں، اور گناہ کی لذتوں سے اپنا دل لگایا ہے، گناہ کی لذتوں سے اپنا دل لگایا ہے. کچھ ہم نے اس طرح امام کو ستایا ہے، انا و بے حیائی کا سرور چھایا ہے، شب جمعہ بہت امام کو رلایا ہے. اب اپنی طرز زندگی میں کچھ سدھار کرو، جو منتظر ہو تو سیرت بھی اختیار کرو، جو منتظر ہو تو سیرت بھی اختیار کرو. اور وفا کا حق ہے یہ منبر سے حق بتا دینا، وفا کا حق ہے یہ منبر سے حق بتا دینا، جو اہل بیت کا مقصد ہے وہ جتا دینا. چراغ علم سے تاریکیاں مٹا دینا، اور پڑے جو عقل پہ پردے ہیں وہ ہٹا دینا.
قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. اس عشرہ مجلس کی 7ویں مجلس جس میں نے پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام بنایا. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. آج جو زمانہ ہے پرآشوب زمانہ اور جس طریقے سے مجالس اعضاء اس وقت میں ہو رہی ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں اور مومنین بہت مختصر تعداد میں بہرحال جمع ہوئے. جو فرش اعضاء پر ہیں میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگارہ انہیں صحت و سلامتی عطا کرے. اور جہاں جہاں بھی اس مجلس کو سنا جائے اور سنا جا رہا ہے جو مومنین بھی سن رہے ہیں ہر طریقے سے امن و عافیت میں رہیں. آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان آگے بڑھ رہا ہے سائنس میڈیکل سائنس ہر چیز میں, لیکن اس کے بعد بھی اتنا مجبور نظر آ رہا ہے انسان کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے اسے پریشان کر دیا. اور علم کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے کے بعد بھی یعنی 21ویں صدی چل رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ آج کتنے مہینے گزر گئے, تقریباً 6-7 مہینے سے زیادہ ہو گئے, 8 مہینے ہو رہے ہیں. جنوری سے یہ واقعہ پیش آیا کرونا وائرس کا, لیکن آج اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس اگست کے مہینے تک ابھی تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی. لیکن جان قربان ہو ہماری مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انتہا نہیں ہے. پیغمبر نے جن کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں, تو یقیناً مولا کائنات علم کا دروازہ ہیں. آج بھی دنیا اگر چاہتی ہے کہ ایسے کسی بھی موذی مرض کی دوا تلاش کرے تو اسے در آل محمد پر آنا چاہیے اور ان افراد کو دیکھنا چاہیے کہ جن افراد نے علم کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے کے بعد جب وہ پریشان ہو گئے اور انہیں کسی پریشانی کا حل نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس سے لو لگائی کہ جس نے سب کو عطا کیا ہے. اور کس کے صدقے میں عطا کیا؟ مولا کائنات کے صدقے میں, پیغمبر اسلام کے صدقے میں, آل محمد کے صدقے میں. غیر مسلم بھی لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہم نے اگر مشکلات میں حل تلاش کیا ہے تو آل محمد کے وسیلے سے تلاش کیا ہے. تو میں دنیا سے کہوں گا کہ بہت دور نہ جائے. میں تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس موقع پر اور اس مجلس کے ذریعے سے, آن لائن مجلس کے ذریعے سے, جہاں جہاں بھی میری آواز جائے, کہ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس موذی مرض یا اس طرح کی پریشانیوں سے باہر آئیں, نکلیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آل محمد کا سہارا لینا چاہیے. 2 برس پہلے جب نجران سے نصارہ پیغمبر کی خدمت میں چل کر آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے دلائل دیے. جب نہیں مانے تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے رسول ان سے بحث نہ کیجیے بلکہ ان سے کہیے کہ مباہلہ کر لیں, اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور پھر جھوٹوں کو لعنت کی جائے. چنانچہ جب نصارہ جمع ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ چہرے سامنے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. تو عزیزان محترم, مجھے طول نہیں دینا ہے بات کو, بس مختصر کرتے ہوئے کہ آج بھی ہم اس واقعہ مباہلہ سے دیکھ سکتے ہیں. جب نجران سے آئے ہوئے نصارہ نے دیکھا کہ وہ چہرے سامنے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, تو جن کے اشارے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے 1400 برس پہلے, اگر آج بھی ان کے وسیلے سے ہم کسی مشکل سے باہر آنا چاہیں تو کیا نہیں آ سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم محترم بات کو سمیٹتے ہوئے کہ علی شہر علم کا در ہیں, پیغمبر شہر علم ہیں اور علی اس کا دروازہ ہیں. مگر افسوس کی بات یہ کہ ہم
جس علی کے ماننے والے ہیں، اگر ہمارے پاس علم کی کمی ہو، اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، یا علم ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس ہمارے کردار کے ذریعے سے ایسا ظاہر ہو کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم جاننے والے نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ علم کا ہونا خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں پڑھ لی تو علم آ گیا، یعنی علم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کردار بہتر ہونا چاہیے۔ علم کردار سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ پیغمبر کے پاس جو آنے والے تھے ان میں بڑے بڑے علماء بھی تھے، لیکن جب وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے کردار کو اس طرح پیش کیا کہ پیغمبر نے ان سے منہ پھیر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کردار آپ کا بہتر ہونا چاہیے، لباس بھی بہتر ہو، آپ کا انداز بھی بہتر ہو، آپ کی گفتار بھی، آپ کی رفتار بھی، آپ کی ہر چیز جس کو دوسرا دیکھے تو وہ یہ کہے کہ واقعاً اس کے پاس علم ہے۔ تو جب آپ علم کے در سے اگر آپ منسلک ہو گئے ہیں تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کہنے والا یہ نہ کہے کہ یہ کون ہیں، بلکہ کہنے والا یہ کہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے علم سے اگر کوئی متصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے کردار سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، یعنی اس کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دور میں ساری دنیا جس کے کردار کو دیکھ کر سر جھکا رہی ہے، آیت اللہ سیستانی، خدا سلامت رکھے، ہمارے مراجع کرام آیت اللہ خامنائی مونا، بہترین تفاسیر جنہوں نے لکھی، اور ان سے ہے تو اس کی طرف رخ کریں گے، اور اگر جائز نہیں ہے تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور جائز نعمتوں میں بھی جتنی ضرورت ہے اتنی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم علم کے ساتھ کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء ہمارے سامنے ایسے موجود ہیں کہ جن کے کردار بتا رہے ہیں کہ اگر علی کا ماننے والا ہے تو علم کے ساتھ کردار بھی بہتر ہوگا۔ لیا کہ اگر علم کے ساتھ کردار نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کا علم آپ کے لیے صرف محدود دائرے تک ہے، اور ساری دنیا کو آپ روشن نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کو اگر آپ کو روشن کرنا ہے تو علم کے ساتھ ایسا کردار ہونا چاہیے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ آنے والا وہ ہے کہ جس کے کردار سے ہم اپنے کردار کو اگر ملا لیں تو ہمارا کردار بھی روشن ہو جائے۔ ہاں عزاداروں، آپ متوجہ ہیں کربلا میں ایسے ہی کردار موجود تھے جن کے علم کی منزلیں تو بہت بلند تھیں، لیکن جب ان کے کرداروں کو دیکھا جائے تو کردار اتنے بلند تھے کہ امام کو کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ تو میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ آزاداروں، آج 7 محرم، ایام عزا دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب خیام حسینی میں ایک بوند پانی نہیں رہا۔ 7 محرم جناب قاسم کی شہادت بیان کی جاتی ہے، چند لفظ بس شہادت کے سلسلے سے، تفصیلی گفتگو نہیں عرض کرنا ہے کہ جب حسین کا یہ بھتیجا، حسین کا یہ لاڈلا، حسین کا یہ چہیتا جب مولا کے سامنے آئے ہیں، آقا کے سامنے، اور آ کر اجازت مانگی ہے کہ مولا مرنے کی اجازت دیں، چچا مرنے کی اجازت دیں، امام نے اجازت نہیں دی، بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ آزاداروں، جب اجازت ملی جناب قاسم تیار ہوئے ہیں، مجھے وہ تفصیلی واقعات نہیں پڑھنا ہے، بس شہادت کا ایک منظر کہ ادھر جناب قاسم تیار ہو کر آئے تو انداز یہ ہے کہ امام نے گریبان کو چاک کر دیا ہے، حسین ابن علی نے گریبان کو چاک کر دیا، اور اس کے بعد امامے کے سامنے سے 2 حصے کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ لے، ظالم یہ سمجھ لیں کہ کوئی اور نہیں ہے، آنے والا اب ایک یتیم ہے جو میدان میں آ رہا ہے۔ عزاداروں، بڑا غضب ہوا۔ امام نے تو اس لیے گریبان کو چاک کیا تھا کہ شاید ظالموں کو ترس آ جائے کہ آنے والا حسن کا یتیم ہے اور شاید ظلم کی انتہا کم ہو جائے، لیکن یہاں تو ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں کہ جب قاسم میدان میں گئے ہیں، زبردست جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا، اور اس کے بعد تیروں تلواروں کے وار شروع ہوئے۔ اب جو قاسم پر تیروں تلواروں سے وار شروع ہوئے، روایت کہتی ہے کہ امام ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں قاسم سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، آواز دی چچا سلام آخر قبول ہو۔
عزاداروں بس 2-3 جملے. چچا سلام آخر قبول ہو. امام نے گھوڑے کو ایڑ دی, میدان کی طرف بڑھے, قاسم کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں, درمیان میں فوج ہے. امام نے دیکھا کہ قاسم کا قاتل سامنے ہے, چاہا کہ اسے قتل کر دیں. ادھر سے فوجیں بڑھی قاتل کو بچانے کے لیے. ارے بڑا غضب ہو گیا. درمیان میں حسن کا یتیم, چاروں طرف سے گھوڑوں کی دوڑ. ایک مرتبہ آواز دے رہے ہیں قاسم, اے چچا مدد کو آئیے, اے چچا مدد کو آئیے. عزاداروں بس آخری فقرے. قاسم کے قریب جب حسین پہنچے ہیں تو اتنی آواز آ رہی تھی, اے چچا مدد کو آئیے. میرا مولا کہتا ہے, اے قاسم تمہارے چچا پر ظلم و ایام منقلب ینقلب, انا للہ و انا الیہ راجعون.